120 سپارے سے تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی تھی، اور اس سورت کا نام ہے حامیم سجدہ۔ اس کے بعد اس میں شروع ہوتی ہے سورہ شورا۔ شورا اصل میں کہتے ہیں مشورے کو۔ اس میں اللہ رب العزت نے مشورے کے بارے میں مضمون ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ایمان کے امور باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو سورہ شورا یہ تقریباً سمجھیے کہ 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ اور سورہ شورا کے بعد ایک سورت آتی ہے سورہ زخرف۔ سورہ زخرف جو ہے یہ بھی تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ 13ویں رکوع پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ 7 رکوع اس کے ہیں، اور اس کے بعد سورہ دخان ہے۔ سورہ دخان کے 3 رکوع ہیں تقریباً، اور سورہ دخان کے بعد سورہ جاسیہ شروع ہوتی ہے، جس کے ہم نے جناب والا پڑھے ہیں اس کو۔ یہ سورہ جاسیہ ختم ہوتی ہے، 4 رکوع اس میں ہیں۔ یہ چند صورتیں اس 25ویں پارے میں ہیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک مضمون کو فوکس کرتے ہیں، لیکن کل کی گفتگو میں ایک اہم موضوع جو سورہ مومن سے متعلق رہ گیا تھا، وہ میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے کہ قرآن کریم میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے مضامین کو تفصیل سے کم بیان فرماتے ہیں۔ تو سورہ مومن جو نام ہے وہ اس وجہ سے نام ہے کہ یہاں جو واقعہ 9ویں رکوع میں شروع ہو کر جا کر کے تقریباً 11ویں رکوع میں ختم ہو رہا ہے، 2-3 رکوعات میں اس کے مضمون کو بیان کیا ہے۔ اس میں یہ کہ ایک دفعہ فرعون اپنے دربار میں درباریوں کے سامنے کچھ اہم امور حکومت سے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ تو باتوں میں اہم بات یہ تھی کہ بنو اسرائیل کو کس طریقے سے ہم قابو کریں اور کس طریقے سے ان سے ہم نمٹیں اور کس طرح ان کو ہم دبا کے رکھیں، یہ مشورہ چل رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنو اسرائیل میں تھے۔ یہ جو بندہ ہے جو فرعون کے دربار کا بندہ ہے، یہ خفیہ طور پہ مسلمان ہو چکا ہے اور دربار میں شامل ہے۔ اس نے فرعون کو اور فرعون کے سارے بڑے بڑے وزیروں مشیروں کو مخاطب کر کے کہا، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فرعون، بلکہ یہ فرعون کی فیملی میں سے تھا یہ بندہ، اور وہ جب تم ایمان ہو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، وہ کہتا ہے أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا، کیا تم کسی بندے کو جان سے مار دینا چاہتے ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ، یعنی اپنا رب اللہ کو قرار دے رہا ہے، یہی جرم ہے اس کا، اس وجہ سے اس کو تم جان سے مارنا چاہتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے وہ واضح نشانیاں اور دلیلیں لے کر آئے، معجزات اس کے پاس ہیں۔ لاٹھی پھینکتا ہے وہ اژدہا بن جاتی ہے، وہ ہاتھ کو بغل میں ڈال کے نکالتا ہے وہ سورج کی طرح دمکتا ہوتا ہے۔ کسی کے اندر ہے تب پر تو دکھاؤ ایسا کوئی معجزہ۔ یہ فرعون کی فیملی کا بندہ ہے اور یہ صرف بات دربار میں کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے سنو غور سے، اگر یہ بندہ اپنے دعوے میں جھوٹا نکلا تو جھوٹ کا وبال اس کے ذمہ آئے گا، لیکن اگر یہ بندہ سچا ہوگا وہیں کوئی صادق یصبکم بعض الذی یعدکم، تو یاد رکھنا جس عذاب کی یہ تم کو دھمکی دیتا ہے وہ عذاب تم پہ آ کر رہے گا۔ یہ بات کھلے دربار میں بات کر رہا ہے اور کہتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ہدایت نہیں دیتے جو حد سے آگے بڑھنے والا ہو اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو۔ بہت زیادہ جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں، اعتدال سے ہٹے ہوئے، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اس کے بعد کہتا ہے یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہارے پاس حکومت ہے، سلطنت ہے، تم زمین پر غالب ہو، ظاہرین فی الارض، لیکن یہ بتاؤ اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ آج زمین پہ ہمارا غلبہ ہے، زمین کی ساری قوت ہمارے پاس ہے، لیکن آسمان والے کا عذاب ہم پر آ گیا تو ہماری کون مدد کرے؟
یہ ہے یقین کی بات، ایمان کی بات۔ فرعون نے جواب میں پتا کیا کیا، میاں چھوڑو یار، میں تو تمہیں وہ باتیں بتاتا ہوں نا جو باتیں مجھے میرے علم میں، اور تمہیں میں وہی بات کہتا ہوں جو سیدھی اور سچی ہے۔ یہ خامخواہ کے خول ہے، کچھ نہیں ان جملوں میں، ان جملوں میں کچھ نہیں ہے۔ جملے تو اصل وہ تھے اللہ والے نے جو بول دیے، ابھی فرعون جو جملے بول رہا ہے ان جملوں میں کوئی جان بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ مومن پھر جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تمہارے بارے میں جو اندیشہ ہے ایسا ہی اندیشہ ہے جیسے پچھلی اور جو جماعتیں بڑی بڑی قومیں جو تباہ ہوئی ہیں نا، ان پر جیسے تباہیاں آئی ویسی تباہی کا مجھے تمہارا اندیشہ ہے۔ مثال دیتا ہے، کہتا ہے جیسے قوم نوح کا احوال تمہیں معلوم ہے، قوم عاد کا حال معلوم ہے، قوم سمود کا حال معلوم ہے، اس کے بعد قومیں جو تباہ ہوئی ہیں ان کا حال تمہیں معلوم ہے، مجھے ان قوموں جیسے احوال کا تم پر اندیشہ ہے۔ صاف صاف کہہ رہا ہے، اور فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں چاہتے کہ ان پر ظلم کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے ایک ایسے دن کا جو دن سخت پکار کا دن ہوگا، قیامت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے ادھر ادھر، لیکن اللہ کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دیتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی۔ اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس تو یوسف بھی آئے تھے، اس سے پہلے واضح دلائل لے کر تم شک میں پڑ گئے۔ جب یوسف چلے گئے دنیا سے تو تم بولنے لگے اب اللہ کی طرف سے کوئی رسول نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں اسی طریقے سے ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کرنے والے اور شک میں پڑے۔ یہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم شک میں پڑے ہوئے ہو، ابھی تک تمہیں اللہ کے عذاب کا یقین نہیں ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کا حوال تم کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا، اس طرح سے بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ کی آیات اور اللہ کی باتیں سننے کے بعد ان میں بھی میخیں نکالتے ہیں، بے دلیل بحث مباحثے کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی اور بڑے غصے کی بات، اللہ تعالیٰ سے بہت غصہ ہوتا ہے۔ ایک بات تمہیں ماننی نہیں ہے، خامخواہ اس میں تم میخیں نکالتے ہو، اسے بحث مباحثے کرتے ہو۔ فرمایا کہ اور یہی بات ایمان والوں کو بری لگتی ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہر اس شخص کے دل میں مہر لگا دیتے ہیں جو تکبر والا ہے اور جو جبر و سطوت والا ہے۔ اس کے بعد فرعون پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے حامان اپنے وزیر کو آواز دیتا ہے کہ تم میرے لیے ایک اونچا سا نا کوئی برج، کوئی قلعہ بناؤ جس پر میں چڑھ کر کے جو ہے نا ذرا دیکھوں تو صحیح اوپر کے اسباب، آسمان کے اسباب، آسمان کے جو ہے درجے میں دیکھوں تو صحیح۔ اس کے بعد میں دیکھوں کہ فرعون موسیٰ کا خدا کدھر ہے، جو کہتے ہیں نا کہ اوپر سے آ جائے گا عذاب، ادھر سے اوپر اس کا خدا ہے، اس کا الہ، اس کا معبود اوپر ہے، میں دیکھتا ہوں۔ یہ مذاقیہ الفاظ، یہ تکبر ہے۔ جب کرسی ہوتی ہے نا انسان کے پاس خدا ایسے متکبرانہ باتیں کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرا اندازہ ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ موسیٰ کو کیا کہہ رہا ہے، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میرا اندازہ ہے کہ موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جو پیغمبر کو جھوٹا کہے اس کا کیا ہوگا آپ بتائیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طریقے پر فرعون کی جو بد عملی ہے وہ اسے مزین کر دی گئی، شیطان نے اس کے ذہن میں مزین کر دیا اور یہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی جو ساری تدبیریں تھیں وہ تباہ ہو گئی، کچھ بھی کام نہیں ہے۔ اس کے بعد سنیں وہ ایمان والا پھر کیا کہتا ہے، وہ ایمان والا کہتا ہے اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہا ہوں، اور میری قوم کے لوگوں سن لو، یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت کی زندگی اصل بچنے والی ہے۔ اور کہتا ہے سنو، جو کوئی برا عمل کرے گا، کوئی گناہ کرے گا، اس کا صلہ اسے اس کے برابر سرابر ملے گا۔
لیکن کوئی نیک عمل اگر کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، اور یقین کے ساتھ نیک عمل کرے گا تو وہ اللہ کی جنت میں جائے گا جہاں اسے بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، کیا بات ہے، میں تمہیں نجات اور جاں بخشی کا راستہ دکھاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کا راستہ دکھاتے ہو۔ تم مجھے آمادہ کرتے ہو کہ میں اللہ کا کفر کر لوں، اللہ کے ساتھ شرک کروں، ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس رب کی طرف جو کامل غلبے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے جب وہ خواہی نہ خواہی تم لوگ مجھے ایسی چیز کی دعوت دے رہے ہو جس کی حقیقت میں دنیا میں اور آخرت میں کوئی ویلو نہیں۔ ہم سب کو پلٹ کے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اور جتنے بھی حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے۔ اس کے بعد کہتا ہے تمہیں یاد آئیں گی میری باتیں، جو باتیں میں ابھی کہہ رہا ہوں تمہیں مستقبل میری باتیں یاد آئیں گی، اور میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال خود دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فرعون نے پھر آگے کارروائیاں شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مومن بندے کی حفاظت کر لی۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، جو سازشیں اس نے کی تھی اہل ایمان کو مارنے ختم کرنے کی، اس میں اللہ نے اس کی حفاظت کر لی، اور یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا وہ فرعون اور اس کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگ ہے نا، آگ صبح و شام ان پر پیش کی جاتی ہے، آل فرعون پر۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس پر میں اشارہ کر رہا ہوں ایک بات کا، اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں آپ حضرات۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آل فرعون پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ ان کو آگ کی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ آیت عذاب قبر سے متعلق ہے۔ کس سے متعلق ہے؟ عذاب قبر سے۔ اور فرمایا جو آخرت میں جو ان کو عذاب ہوگا وہ تو الگ ہی ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور قیامت کے دن پھر ان سے کہا جائے گا اب تم اشد العذاب میں چلے جاؤ، جو سنگین عذاب اس میں جاؤ۔ تو ابھی تو قبر کے اندر یہ لوگ ہیں یا برزخ کے عالم میں ہیں، دنیا اور قیامت کے درمیان کا جو مرحلہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ برزخ میں ان پہ عذاب ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ اس میں اکثر منکرین حدیث، میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں منکرین حدیث ہے، منکرین حدیث عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں کہ عذاب قبر ہے نہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن تم پڑھتے ہو تو تمہیں پتہ چلے نا، یہ پڑھو قرآن کریم۔ یہ آیت کریمہ سورہ مومن کی بتا رہی ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے اور فرعونیوں پہ ہو رہا ہے عذاب۔ تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جہالت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دو۔ قرآن کریم میں عذاب قبر کا تذکرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ آیت نمبر جو ہے، جو سمجھیے کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 44 آیت ہے، نہیں 45 اور 6، یہ 46 آیت۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بتایا کہ پھر یہ لوگ جو ہے قیامت کے دن جب آگ میں پہنچ جائیں گے دوزخ میں، تو جو کمزور لوگ ہیں وہ متکبرین سے کہیں گے کہ بھئی دنیا میں ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، تو ہمیں آج عذاب سے کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن دلا دو نا، کچھ ہمیں کیا دلا دو؟ ریلیکسیشن، تھوڑا سا ہمیں سکون تو دلا دو۔ تو متکبرین کہیں گے آج تو ہم سارے کے سارے اس آگ میں ہیں بھائی، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر جہنم کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ بھائی تم لوگ جو ہے نا اپنے رب کو ذرا سا پکار کر کہو نا ہمارا عذاب تھوڑا ہلکا کر دے۔ تو اللہ کی طرف وہ فرشتے جائیں گے نہیں، فرشتے خود ان کو جواب دیں گے، کہیں گے اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے واضح دلائل لے کر کے، واضح نشانیاں اور تعلیمات لے کر کے؟ قالوا بلی، جو لوگ کہیں گے ہاں آئے تو تھے، تو فرشتے کہیں گے بس جاؤ خود ہی پکار کرو، اب تمہارا پکارنا بیکار ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عجیب بات فرمائی،
فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم یقیناً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، اور قیامت کے دن بھی ہم مدد کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے آپ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور بالضرور اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ کہاں؟ دنیا میں۔ آپ نقشہ دیکھتے رہیے گا، اللہ تعالی ہمیں زندگی دے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس وقت جو طاقتیں مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہیں فلسطین میں، ملک شام میں اور کہاں کہاں، آپ دیکھیے کہ یہ طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور مسلمان باقی رہے گا۔ مسلمان باقی رہے گا، جو ایمان والا ہے وہ نہیں مٹتا۔ اللہ فرما رہے ہم میں مدد کرتا ہوں، ان کی مدد میں کرتا ہوں۔ اور فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم، اس دن بھی میں ایمان والوں کی مدد کروں گا جس دن ظالموں کی معذرت کام نہیں آئی، اور ان کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے بہت اہم مضمون بیان فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کبھی ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ذرا ہلکا ہو جائے، کہیں چھپ جائے یا کہیں محدود ہو جائے، ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آخر میں حق کو غلبہ دیتے، اور حق اپنی چنگاری دکھا کے رہتا ہے۔ فرعون سے بڑا مغرور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے منہ پہ حق بول گیا بندہ نے، کوئی تفصیل نہیں، اور سب بتا دیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین برحق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 25ویں سپارے کے اندر جو مضامین اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اس میں ہم سورہ شورى کی چند آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ انسان جو ہے نا، انسان جس کی ہدایت کے لیے ہم نے قرآن نازل کیا ہے، یہ انسان اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی، اپنا ہمدرد اور اپنا مولا اور آقا اور معبود بناتا ہے، تو فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہم، ایسا لگتا ہے کہ آسمان جو ہے اوپر سے بالکل چٹخ رہا ہے، پھٹ جانے والا ہے۔ ہاں، کیوں؟ اس کا تذکرہ سورہ مریم میں بھی ہو چکا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی، ایسا لگتا ہے کہ زمین بھی چٹخ جائے گی، پھٹ جائے گی، پہاڑ سارے کے سارے جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرماتے ہیں، فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، ان کا نگران حقیقی اللہ ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اے نبی آپ ان کے ذمہ وار نہیں ہیں، ان کو تو اللہ ہی نمٹے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ قرآن آپ پر جو اتارا ہے عربی زبان میں اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و پیش کے لوگوں کو ڈرائیں، اور ڈرائیں انہیں قیامت کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کے دن تو ایک گروہ جنت میں، ایک گروہ دوزخ میں۔ ویسے اللہ کی قدرت ہے، اللہ اگر چاہیں تو سارے کے سارے انسانوں کو ایک امت بنا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں انہی کو داخلہ دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، اور ظالم جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا۔ تو ہمیں ظلم سے بچنا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ توحید کو چھوڑ کے شرک اختیار کرنا ظلم، توحید کو چھوڑ کے شرک اختیار کرنا ظلم ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہمیں اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں شرک سے بچنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور قرآن کریم نازل اسی لیے ہوا کہ اللہ کی طرف ہمیں بلائے اور توحید کی طرف ہمیں بلائے۔ تو ہم سب کو توحید کی طرف توجہ کرنی ہے۔ آج کی گفتگو بس اتنی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم سب کو قرآن کریم کی ذرعی نصائح اور تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم،
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك.